نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت انما يخشى الله من عباده العلماء صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں اور میرے دینی و ایمانی بھائیوں، اس دنیا کے اندر جو بھی آیا ہے وہ جانے کے لیے آیا ہے۔ ہر ایک کو جانا ہے، ہر ایک کو موت آنی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کا صاف اعلان ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح جاندار نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اور اس دنیا میں آنا ہی یہ علامت ہے اس بات کی کہ آنے والا جانے کے لیے آیا ہے۔ اس دنیا کی زندگی میں اس دنیا کے کسی بھی انسان کو دوام اور ہمیشہ کی زندگی اگر نصیب ہوتی، میسر ہوتی، تو وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوام اور ہمیشگی کی زندگی نصیب ہوتی۔ لو کانت الدنیا تدوم لأہلها لکان رسول اللہ حیا مخلدا۔ بہرحال آپ سے بھی کہا گیا، یا محمد عش ما شئت، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس دنیا میں جب تک زندہ رہنا چاہے رہیں، لیکن ایک وہ دن بھی آئے گا کہ جس دن آپ کو بھی اس دنیا سے تشریف لے جانا ہے۔ تو آج بڑے ہی غمناک، افسوسناک خبر موصول ہوئی کہ ایشیا کے عظیم دینی درسگاہ ام المدارس مادر علمی دارالعلوم دیوبند سے خبر موصول ہوئی کہ استاذ الاساتذہ، استاذ حدیث حضرت مولانا احمد صاحب فیض آبادی تقریباً 90 سال کی عمر میں 25 تاریخ دوسرا مہینہ سن 2024 کو حضرت کا انتقال ہو گیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور یوں تو سلسلہ لگا ہے، ہر ایک کی موت آنی ہے، ہر ایک اپنے حیات مستعار کی تکمیل کے بعد یہ دنیا چھوڑ کر چلے جا رہے ہیں۔ یہ ایک سلسلہ چلا ہے اور اس وقت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا جب تک یہ دنیا اور اس کا نظام تھم نہیں جاتا، رک نہیں جاتا ہے۔ لیکن کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو جاتے تو ہیں لیکن اپنے ساتھ وہ خود نہیں جاتے، بلکہ ایک پورے انجمن اس کے ساتھ جاتی ہے۔ ان کی یاد وہ اتنی اس قدر یاد چھوڑ کر جاتے ہیں۔ ایسی ہی ایک عظیم شخصیت استاذ الاساتذہ، استاذ حدیث حضرت مولانا احمد صاحب فیض آبادی اس دنیا کو چھوڑ کر، ہم سب کو چھوڑ کر دار بقا کی طرف کوچ فرما چکے ہیں۔ اور اس کی وجہ سے اساتذہ دارالعلوم اور طلباء میں غم کی لہر دوڑ پڑی ہے۔ ہم اللہ رب العزت والجلال سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی جملہ تمام اساتذہ، طلباء، ان کے لواحقین، محبین، متوسلین، اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرمائے، صبر حسنہ عطا فرمائے۔ ساتھ ہی ساتھ حضرت کی خدمات کو اللہ رب العزت والجلال قبول فرمائے، بارگاہ صمدیت میں صرف قبولیت سے نواز کر اللہ رب العزت والجلال ان کے نجات کا ذریعہ بنائے، رفع درجات کا سبب بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ دین و شریعت کو فالو کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اخیر میں اپنے تمام رفقا، دوستوں سے اور پوری دنیا کے مسلمانوں سے
اور خصوصاً طلبہ حضرات سے میں کہوں گا کہ حضرت کے لیے دعائے مغفرت ضرور فرمائیں۔ والسلام علیکم۔